لیکن پوری دنیا وہاں طرف اٹھی ہے، پورا یہودی اور عیسائی وہاں طرف اٹھا ہے، پورا کفر وہاں آوازیں لگانے لگ گیا۔ اور ہوا کیا؟ جڑاوالا تحصیل ہے فیصل آباد کی، پورے جڑاوالا کا بندہ دوسرے کسی ملک میں بھی نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ چرچ کو آگ لگائی ہے۔ یہاں چرچ کو آگ لگائی جائے تو سب ایک ہو جائے، مسلمان بھی چیخنے لگ جائے۔ وہاں مسجد اقصی کو آگ لگائی جائے، وہاں غریبوں کو گھروں کو آگ لگائی جائے، وہاں مسلمانوں کے گھروں کو اڑا دیا جائے، بستیوں کی بستیاں اڑا دی گئی۔ غزہ میں اعلان ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے نہ پاکستان آئے گا نہ سعودی آئے گا۔ یہ 97 ملک کے حکمران، یہ فوجی، یہ فوجیں، یہ اسلحے، یہ بم، یہ سب ایٹمی طاقتیں، یہ صرف اور صرف ان کے علاقوں کے لیے ہیں، دکھانے کے لیے ہیں، نمائش کے لیے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے نہیں ہے۔ 70-75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، آج تک پاکستان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی فوج نے کسی ملک کے اندر جا کے کسی مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ کیا ہو۔ کس چیز کے لیے ہے یہ؟ اور کئی تنظیمیں کئی برس ہو چکے ہیں، جہاد کے نام پر چندے بھی کرتی ہیں، کھاتی بھی ہیں، جہاد کے نام پر پروگرام بھی کرواتی ہیں، اور آج تک آخری باتیں کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان ریلیوں سے، ان جلوسوں سے، ان جلسوں سے آپ کی ان کی آگے آپ اپنی قوت منوانا چاہتے ہیں۔ اور میں آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور اپنے حکمرانوں سے بھی کہ اللہ کے بندو، اگر آپ نہیں جا سکتے، آپ کھانے والے ہیں، مکان بنانے والے ہیں، کوٹھیاں بنانے والے ہیں، جزیرے خریدنے والے ہیں، آپ مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کی عظمتیں، مسلمان بیٹیوں کی عزت آپ کے آگے کوئی درجہ نہیں رکھتے، تو آپ اعلان کر دیں پاکستان کا ایک ایک جوان وہاں جانے کے لیے تیار ہے، اپنے پیسے لگانے کے لیے تیار ہے، اپنا مال لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری بات، پاکستان سے ان کو کتنا محبت ہے، فلسطینیوں کو آخری بات کرتے ہیں، پاکستان سے فلسطینیوں کو محبت کتنا ہے۔ امام الازہر حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک پیغام ویڈیو بھی ہے، ایک تقریر میں وہ فرماتے ہیں، آج سے 35 برس پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ حج کر رہے تھے، طواف کر رہے ہیں، ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے بیت اللہ کے صحن کے اندر اور دعا کر رہا ہے پاکستان کے لیے۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہو؟ کہتا ہے میں فلسطین کا ہوں۔ میں نے کہا فلسطین میں تو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مکان گرائے جا رہے ہیں، فلسطین میں بمباریاں ہو رہی ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے دعائیں، بیت اللہ کے اندر وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں، میں نے کہا پاکستان کے لیے کیوں؟ وہ کہتا ہے، وہ بزرگ کہتا ہے، فلسطینی بزرگ کہتا ہے کہ واحد پاکستان ایک ملک ہے جس کے اوپر ہماری امیدیں قائم ہیں، ایک واحد ملک پاکستان ہے جس پہ ہماری نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان زندہ رہا، پاکستان باقی رہا، پاکستان کی بقا رہی، تو انشاءاللہ اسرائیل مٹے گا، اسرائیل تباہ و برباد ہوگا، اسرائیل ختم ہوگا اور فلسطین آزاد ہوگا، مسجد اقصی آزاد ہوگی۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ اگر مسجد اقصی کو کوئی آزاد کروائے گا تو وہ پاکستانی ہوں گے۔ آج پاکستانی بھی نیند سوئے ہوئے ہیں، آج پاکستانی حکمران آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ ایسے بے حس قوم، ایسے بے غیرت لوگ، ایسے بے شرم لوگ وہاں مسلمان کٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی عزتیں پہ مال ہو رہی ہیں۔ کون سی بات کریں آپ دیکھتی ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ یہاں لاہور سجایا جا رہا ہے، ایک ڈاکو کے لیے، ایک چور کے لیے، ایک لٹیرے کے لیے، قوم کے پیسے کو ہڑپ کرنے والے کے لیے، ایک ظالم کے لیے، نواز شریف کے لیے ملک لاہور کو سجایا جا رہا ہے۔ استقبال کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جس نے ملک کو لوٹا، جس نے قوم کو لوٹا، جس نے اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا، اس خبیث انسان کے لیے
کی آمد کی 20 لاکھ مجمع بٹھا کریں گے. میں نے کہا 20 لاکھ کریں 30 لاکھ کریں، آپ کا ملک ہے، آپ ہی حکمران ہیں، آپ نے ہی رہنا ہے. کیونکہ یہاں جو آواز اٹھاتا ہے حق کی اس کو یہاں دبا دیا جاتا ہے. ان لٹیروں، ان چوروں، ان ڈاکوؤں کے خلاف بھی کوئی اگر اٹھتا ہے تو اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے. جہاد کیا کرنی ہے، میدانوں میں کیا جانا ہے. میرے بھائیوں، اگر باقی رہنا ہے، ثبوت دینا ہے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جہاں جہاں تک آپ کا وقت چلتا ہے، آپ کی ہمت ہے، طاقت ہے، آپ کے پاس ہمت اور طاقت ہے تو وہاں آپ آواز اٹھائیں فلسطین کے لیے. صرف ٹک ٹاک نہیں بنانی، صرف فیس بک پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی، تحریریں لکھیں، اپنے حکمرانوں کو پیغام دیں کہ تم نہیں جاتے نہ جاؤ، تمہیں بچے پیارے ہیں، تمہیں خاندان پیارا ہے، تمہیں بیوی بچے مال دولت، تمہیں بنگلے کوٹھیاں عیش و آرام پیارا ہے. ہمیں کچھ پیارا نہیں ہے، ہمیں مسلمان پیارے ہیں، ہمیں فلسطین والے پیارے ہیں، ہمیں شام والے پیارے ہیں. میرے بھائیوں، مسجد اقصی کل قیامت کے دن گواہی دے گی ان کے لیے جو آج مسجد اقصی کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں، جو آج مسجد اقصی کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، جو تیاری کرتے ہیں. مسلمانوں کی بقا ہی جہاد میں ہے، مسلمانوں کی بقا ہی تلوار میں ہے. تلوار کے سائے میں مسلمان کی بقا ہے. مسلمانوں کو اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، جنت ہے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.